کچھ جگہوں پہ مسلمانوں نے اسلام کو ریلیجن کے طور پہ، مذہب کے طور پہ پریکٹس کرنا شروع کر دیا کہ جی مسجد جانا ہے، جمعے کے لیے نہانا ہے، کپڑے استری کر کے شلوار قمیض پہننی ہے جمعے کے دن، ٹھیک ہے، عید کے لیے بھی جانا ہے، ٹھیک ہے، رمضان میں روزے رکھنے ہیں، اچھا رمضان میں مسجد بھی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو ریچولز کی طرح پرفارم کرنا شروع کر دیا اسلام کو۔ ہم اکثر کلچر کا شکار ہو جاتے ہیں، ہماری آئیڈینٹی اکثر کلچرل آئیڈینٹی سپرسیڈ کر جاتی ہے اسلامک آئیڈینٹی سے۔ ہمارا رہن سہن، لباس، چیزیں کچھ وہ اگر اسلام سے کنٹراڈکٹ بھی کر رہا ہے نا تو وہ سپرسیڈ کر جاتی ہیں، جی یہ تو ہمارا کلچر ہے، ہم سب یوں کرتے ہیں، ہماری یہ رسومات ہیں، یہ تو ہم رسم کرتے ہیں۔ اس رسم میں اگر حرام نہیں ہے اسلام نہیں روکتا آپ کو، لیکن اگر حرام ہے یو کین ناٹ ڈو دیٹ، یو کین ناٹ کراس اسلام۔ کعبہ کی طرف پاؤں نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے کعبہ کا پتہ کیا ہوا ہے کس طرف ہے کعبہ، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کا نہیں پتہ۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو پرابلم نظر ہی نہ آ رہی ہو آپ اس کو ریموو کیسے کریں گے؟ آپ گڑا ہے، آپ شاید اس میں خود گر جائیں گے جا کے۔ یو نیڈ دیٹ لائٹ۔ استغفروا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الحكيم ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ ہونے دیں یا اللہ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برادرز ونس اگین جزاکم اللہ خیراً، آپ سب لوگ اپنی ٹائم نکال کے پلان کر کے آئے ہیں خیر کے حصول کے لیے۔ ہم سب کا آنا، آرگنائزرز کا، جنہوں نے یہ جگہ دی ہے، ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ خیر حاصل کر سکیں اور خیر پھیلا سکیں اللہ کی توفیق سے۔ اس میں کبھی کبھار کچھ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں چیزیں مینجمنٹ میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا بھرپور اجر دیں اور ہمیں بھی اس میں جو امپرومنٹ ہے، بہتری ہے، وہ لانے کی کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ ہم لاسٹ سیشن میں کون تھا؟ ماشاء اللہ، لاسٹ سیشن میں ہم نے کون سا ٹاپک کور کیا تھا؟ مسلم آئیڈینٹی۔ سبحان اللہ، دس از اے ٹاپک دیٹ یو کین امیجن از ہاٹ، از آن فائر ناؤ ڈیز۔ اچھا، اگر ہمیں یہ نہیں پتہ نا کہ یہ ٹاپک آن فائر ہے یا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اور زیادہ آن فائر ہے یہ، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایکچولی بہت بڑا کرائسس ہے مسلم آئیڈینٹی کا۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی اس کی بیسس پہ کہ مسلم آئیڈینٹی، ہماری جو شناخت ہے اسلام، مسلم، وہ ہے کیا، اور واٹ از گوئنگ آن ود دیٹ، واٹ از دا پرابلم ایکچولی گوئنگ آن۔ اور ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا اصل میں مسئلہ ہم نے کچھ کیا تھا، کیونکہ کچھ لوگ نئے آئے ہیں، میں جسٹ لم سم اس کی جو بیس ہے وہ میں سمری اس کی بتا دوں کہ ہم نے یہ ٹاپک یہ کیوں کور کر رہے ہیں، یہ بات چیت ہم کیوں کر رہے ہیں اس بارے میں ایک سے زیادہ سیشنز میں، کیونکہ ہم نے یہ لاسٹ ٹائم بات کی تھی، انشاءاللہ یہ آن لائن آ جائے گا لیکچر یہ والا، یہ سیریز، کہ اس وقت ہم اتنی ایول فورسز موجود ہیں جو ہم مسلمانوں کو انڈیویجولی بھی اور ایز اے قوم بھی ہم بالکل بکھرے ہوئے ہیں، ڈسپرسڈ ہیں، ہمیں کلیئر ہی نہیں رہا کچھ، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا کیا مقصد تھا، ہم کون تھے، ہماری ایک آئیڈینٹی تھی، ہماری ایک شناخت تھی، ہماری شناخت کے جو مین کورز ہیں نا وہ ابھی تک موجود ہیں بالکل اسی حالت میں۔ قرآن، اللہ، کعبہ، امہ، بہت ساری باتیں ابھی ہم کریں گے، لیکن ہم مسلمانوں کو کچھ ہو گیا ہے، وی ہیو لاسٹ دیٹ آئیڈینٹی، وی ہیو بیکم اے وکٹم آف دیز ایول فورسز۔
ایول فورسز میں ہم نے بات کی تھی کہ پچھلے زمانے تک، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے تک تو پرابلمس تھیں، شاید موویز، میڈیا جو تھا وہ موویز تک محدود تھا، ہالی ووڈ بالی ووڈ نے شاید لے کے بہہ گیا تھا مسلمانوں کو. ہر بندہ جو ہے وہ اس کو ٹام کروز کا زیادہ پتہ ہوتا تھا ایز کمپیئر ٹو مے بی سم مور دین 4 صحابی یا کچھ اور چیزیں اس طرح کی. اور بالی ووڈ شاہ رخ خان اور پتہ نہیں کیا کیا ایج اور شادی اور یہ اور وہ سارے معاملات، ہیئر سٹائل، یہ والا جیل لگاتا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا تھا. تو وہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا. یہ آج سے 20-25 سال کی پہلے کی بات کر رہا ہوں. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، ٹیکنالوجی بوم آیا، انفارمیشن ایج میں انفارمیشن ایج سٹارٹ ہو گئی ہے. یہ تقریباً 2000 سے آپ کہہ سکتے ہیں ود ہائی بوم ایکچولی، کیونکہ اس میں انٹرنیٹ جو ہے وہ زیادہ آسانی سے اویلیبل ہونے لگ گیا تھا. پھر ہم نے بات کی کہ شروع میں چیزیں گمراہی کی طرف لے کے جانے والی کم تھیں، ایول فورسز کی طرف. جیسے کہ میں نے بات کی آج سے 30 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو صرف مووی میڈیا تھا، جس میں چلیں رات کو جوان طبقے نے رات کو مووی دیکھ لی یا اسی میں لگے رہتے تھے، اسی کے ہیئر سٹائل اور کپڑے، آؤٹ لک، وضع قطع جو ہے وہ ان کے مطابق کرنے لگ گئے، اپنی مسلم آئیڈینٹی بھول گئے، ان کے پیچھے لگ گئے. لیکن وہ تھوڑی تھی چیزیں. پھر انٹرنیٹ آیا 2000 سے آن ورڈ. انٹرنیٹ اس وقت ابھی بہت محدود تھا. ہم نے ہنگامہ کارڈ کی بھی بات کی تھی، اگر کسی کو پتہ ہے. ڈائل اپ ٹونٹ بڑی مشکل سے ملتا تھا، کبھی کبھی ملتا ہی نہیں تھا. نہ ملنا بھی بلیسنگ ہوتی تھی، خاص طور پہ رات کے ٹائم. تو سبحان اللہ وہ آیا، لیکن بہت محدود ہوتا تھا، بڑا مشکل ہوتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا نے کچھ سالوں میں انٹری ماری فیلڈ میں سب کے ہاں. اورکٹ ہوا کرتا تھا، کوئی جانتا ہے اورکٹ کو؟ اورکٹ واز دا پریڈیسیسر آف فیس بک. اورکٹ پہ بہت بڑی کمیونٹیز بنی تھیں، بہت ڈسکشن ہوتی تھی وہاں پہ بھی، بڑا کچھ ہوتا تھا عجیب عجیب. وہ آ گیا. سوشل میڈیا تھوڑا تھوڑا سٹیپ ان ہونا شروع ہوا، بٹ ابھی بھی محدود تھا. ابھی بھی جو ایول فورسز کا گراف تھا نا وہ شاید لینئر جا رہا تھا یا تھوڑا تھوڑا سا لوگرتھمک ہو رہا تھا، کرو آ رہا تھا. لیکن 2000 کے آس پاس انٹرنیٹ اتنا ایزیلی، اچھا انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون دیکھیں، 2-3 چیزوں نے انٹری ماری ایک ساتھ اور قریب قریب. انٹرنیٹ آیا سب سے پہلے، وہ تو 2000 سے چلا آ رہا تھا، 2006-7 تک سلو چلتا تھا. لیکن اسی 2007-8 کے قریب اسمارٹ فون آیا. اسمارٹ فون فرسٹ جنریشن تو 2005-6 کے قریب آ چکے ہوئے تھے، لیکن بڑا مشکل تھا. پین ہوتا تھا، بہت مشکل، سلو، براؤزر کھولنا بڑا مشکل ہوتا تھا اس پہ. لیکن جب یہ اسمارٹ ٹچ فون آیا، اس نے ریولوشنائز کر دیا ٹیکنالوجی کو. اس کے ساتھ ہی 1-2 سالوں کے اندر انٹرنیٹ کی فراوانی اور ایکسیس اور آسان ہوتی گئی. 2010 2011 2012-13 کے آس پاس تو ایک تو لوگوں کی جیبوں میں، جوان طبقے کے یونیورسٹی گوئنگ کی جیب میں سیکنڈ ہینڈ، پہلے تو شروع میں اسمارٹ فون بہت مہنگا تھا، آئی فون تھا اور کوئی سیمسنگ نے کچھ نکالا تھا بہت مہنگا، تو ایکسیس نہیں تھی اتنی. پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی یہ جیبوں میں آنے لگ گیا 2013-14 کے قریب. اور اسی دور میں فیس بک نے اور انسٹا 2011 یا 12 میں لانچ ہوا تھا، لیکن انسٹا نے تھوڑی دیر بعد میں بوم پکڑا تھا. فیس بک نے ان دنوں میں بہت زیادہ پکڑا تھا، اور پھر واٹس ایپ نے بھی ساتھ ساتھ. یعنی ان سے کیا ہوا، ان چیزوں سے دیکھیں، یہ ٹیکنالوجیز ہیں. ٹیکنالوجی نیوٹرل ہوتی ہے، یہ ٹیکنالوجی نیوٹرل ہے. ایک چھری نیوٹرل ہوتی ہے، ایون ایک گن بھی نیوٹرل ہوتی ہے. گن سے آپ سیفٹی کا کام بھی لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، غلط کام بھی کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی اینڈ ٹولز آر نیوٹرل، بٹ دا پرابلم از the hands of kids have reached guns, fatal guns. پھر آپ سمجھ سکتے ہیں پرابلم. گن تو اپنی جگہ پھر بھی معصوم ہے، لیکن اگر بچوں کی پہنچ میں آ گیا جو کہ کم تجربہ کار ہیں، جن کو کانسیکوینسز کا کم پتہ ہے اور ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے گن کو دیکھ کے، واو لیٹس ٹرائی دس کچھ بھی ہو گیا، ہم سب کو امیجیٹلی سمجھ آ جاتی ہے یہ بڑا غلط ہے، کیئرفل، نو ایکسیس ٹو گنز فار کڈس. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ٹیکنالوجی میں گنز اور اس طرح کی چھری کو پکڑنے سے تو ہمارے بڑے روک دیتے ہیں نا، بچوں کو بڑے روک دیتے ہیں، بڑوں کو پتہ ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ اتنی سلولی اسٹیپ ان ہوا، اتنا سائلنٹلی، کہ بڑوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. جو ایج میں بڑے تھے، ماں باپ تھے، بلکہ بچے زیادہ آگے تھے ماں باپ سے، ابھی بھی زیادہ آگے ہیں، ان کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا.
In the beginning it used to look like something interesting, maybe something useful. اور جی واٹس ایپ پہ آپ چیٹ کر لیتے ہیں. لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ کچھ ہی سالوں میں ایسا ہونے لگ جائے گا کہ یونیورسٹی گوئنگ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں چیزیں ارینج کرنے لگ جائیں گے اس پہ فوراً. فیس بک کے تھرو دیکھا, یہ وہ کیا, ایکسیس کیا, اور پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی بات. ابھی تو وہ ینگ ہیں, ینگ لوگوں کا اتنا کنٹرول اپنے اوپر نہیں ہوتا, اتنی سمجھ نہیں ہوتی, اتنا تجربہ نہیں ہوتا, اتنا علم نہیں ہوتا. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, آپ سب لوگ ماشاءاللہ ینگ ہیں میرے سمیت, ہمیشہ کہتا ہوں سوچ جوان ہے, 40 سال سے اوپر ہوں ویسے, لیکن سوچ جوان ہے یار, تو دیٹ میکس یو ینگ ایکچولی. تو ہوگا آپ کے ساتھ بھی کبھی کبھار آپ سے کوئی غلطی ہو گئی, دیکھا دیکھی کوئی غلط کام کر بیٹھے آپ لوگ, اور بعد میں بہت پچھتا ہے یار کاش مجھے یہ ایکسیس ہی نہ ہوتی, یا میں نے نہ کیا ہوتا, یا ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار نا لائف میں. کیونکہ بچے اور ینگ لوگ ابھی ینگ ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کیس میں ٹیکنالوجی میں ایسا ہوا کہ بڑوں کو اس کی سمجھ ہی نہیں تھی صحیح طریقے سے. اب ہوا یہ کہ میڈیا جو پہلے کبھی کبھی صرف وی سی آرز میں یا کسی ڈیوائس کے تھرو آن کرنا پڑتا تھا مووی دیکھنے کے لیے, وہ میڈیا ہر ایک کی جیب میں پہنچ گیا. اور ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ اس طرح سے پہنچ گیا آپ کی جیب میں, ہم سب کی جیب میں, کہ یو ٹرن اٹ آن just to take a look at a message actually, maybe on WhatsApp, maybe on Facebook, but you got to see something else as well, کیونکہ وہ ایڈ آ گیا یا کوئی چیز پاپولر پوسٹ آئی ہوئی تھی سامنے, وہ آ گئی. ایک تو اس نے آپ کا ٹائم لے گیا, وہ آپ کی انٹینشن ہی نہیں تھی وہ دیکھنے کی, لیکن you got to see that and you're stuck with it for 5 minutes, maybe for 10 minutes, maybe for more. And واللہ سب کا یہ حال ہے, بڑوں سے لے کے چھوٹوں کا. ہم سب including myself, may Allah protect us and may Allah let us realize. So ہم ریئلائز کرتے ہیں تو ہم اس کو پھر کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں نے یہ کیا, کچھ سال پہلے مجھے سمجھ آ گئی, میں نے واٹس ایپ, فیس بک, ان سب کی نوٹیفیکیشن بند کر دی بالکل. نو, you should turn off واٹس ایپس, انسٹاز, فیس بکس نوٹیفیکیشن آف immediately. ایون واٹس ایپ کی بھی. واٹس ایپ آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا, رات کو سونے نہیں دیتا اگر اس کی نوٹیفیکیشنز آن ہیں اور ود وائبریشن یا ود ساؤنڈ. سبحان اللہ, آپ کو کسی جگہ فوکس نہیں کرنے دے گا. سو سب سے پہلے تو یہ آف کریں. اس کے بعد اور اسٹریٹجیز بھی ہیں. موبائل کو سائڈ پہ رکھا کریں, سامنے نہ رکھا کریں. سامنے رکھ کے نہ کام کریں, ادھر پیچھے رکھ کے کام کریں. کچھ ٹپس ہیں, یہ بعد میں بات کریں, اس ٹاپک یہ نہیں ہے ویسے, ذرا ہم سمری کر رہے ہیں, انشاءاللہ اینڈ پہ تھوڑا سا کریں گے. تو ہم نے بات یہ کی تھی کہ ایول فورسز ہماری جیب میں پہنچ گئیں ان اے ویری ڈسگائزڈ وے, کہ بڑوں کو بھی نہ پتہ چل سکا. ابھی بھی بڑے پیچھے ہیں, بچے بتا رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کو کہ اس طرح کریں, اس طرح کریں تو یہ ہوتا ہے, یا باپ یا ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ طرح مجھے کر دینا. جب ایک چیز میں باپ سے لیٹ سے بچہ بیٹا آگے ہے تو دیٹ پیرنٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو سی کہ یہ کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا, کیسے کر رہا ہے, کیا وہ وہاں پہ یہ بڑی مشکل سچویشن پیدا ہو گئی. سو یہ جو لاسٹ 20 ایئرز ہے نا, 2000 سے لے کے 23 ایئرز ہو گئے ہم, ان میں ایسے لاگرتھمک گراف آیا ہے ایول فورسز کا. ایکسیس ٹو دوز تھنگس, ناٹ ایوری تھنگ از ایول بٹ دا ایکسیس اینڈ دا وے وی یوز اٹ. اس نے ہمیں اتنا افیکٹ کیا. ہم نے یہ لاسٹ ٹائم بات کی کہ اچھا پھر ہم نے بات کی کہ اب جو چیزیں ہم لوگوں کو لے کے بیٹھ گئی ہیں پہلے کی نسبت, پہلے صرف موویز ہوتی تھیں, اب سوشل میڈیا لے کے بیٹھ گیا, فیس بک اینڈ انسٹا, ٹھیک ہے نا. ہمارا ٹائم آن ٹاپ آف دیٹ. اچھا موویز ابھی تک چل رہی ہیں, موویز بھی بڑی ہیں, ٹھیک ہے نا, بلکہ پرانی موویز اور کمیونٹی ہوتی رہتی ہیں, اور وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, آسکر ایوارڈ وننگ 2005 کی آسکر ایوارڈ اور زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہیں, جس کے آپ ٹیمپٹڈ فیل کرتے ہیں یار یہ بھی میں دیکھوں, یہ کیا تھا اس میں. مزید کیا ہوا, گیم انڈسٹری. میں نے بتایا تھا کہ میں جرمنی میں جب ماسٹرز کر رہا تھا تو ہم نے 2 کورسز لیے تھے, گیمز ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ, اور اس کی جو بھی ہوتی ہے. ہمیں پروفیسر نے بتایا, اس وقت کی بات ہے 2012 کی بات کر رہا ہوں, گیم انڈسٹری کا ریونیو کراسڈ ہالی ووڈز ریونیو. اتنی زیادہ مارکیٹ گیم کی. آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, یہ بالکل انڈرسٹینڈیبل بات ہے. یو نو کہ پہلے کم از کم ایک مووی لگتی تھی تو رات کو ختم ہی ہو جاتی تھی 2-3 گھنٹے بعد. اب تو پوری رات بیٹھا ہوتا ہے جوان. پب جی, ڈوٹا, ہم نے لاسٹ ٹائم کچھ نام لیے تھے, اگر نہیں نام آپ لوگوں کو یہ پتا تو say استغفر اللہ right now. saying استغفر اللہ is a good thing anyways, it's just a joke. یعنی آپ کو نام پتہ ہے گیمز کا نا, ہم نے کیا نام لیے تھے, ڈوٹا,
پب جی جو رات لے کے پوری بیٹھ جاتی ہے آپ کو. اور بتائیں وہ سویلائزیشن کی کوئی تھی, کال آف ڈیوٹی, وہ ڈیوٹی کی کال آ گئی نا, اللہ سے زیادہ بڑی ڈیوٹی آ گئی تھی. تو استغفر اللہ, وی ہیو ٹو سی لائک دس. اور فورٹ نائٹ, اچھا اس کا تو مجھے پتہ نہیں. میں خود بھی بڑا پرانے اس زمانے میں گیمز کا کہہ سکتے ہیں کائنڈ آف ایڈکٹ رہا ہوں, لیکن وہ گیمز اور طرح کی ہوتی تھی, کم از کم انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا اس میں. ایج آف ایمپائرز, ریڈ الرٹ, ٹائبیریم وارز, وہ وہیں کمپیوٹر سے کھیل کے ہم ختم کر دیتے تھے. خیر, اور کون سی ہے جی مبارک غیر مبارک اللہ عالم؟ جی فری فائر. دیکھیں پتہ چل رہا ہے کن لوگوں کو پتہ ہے. میں دیکھیں میں حسن ظن رکھ رہا ہوں, کن لوگوں کو پتہ ہے جو ایسی گیمز ہیں جو رات پوری رات بندے کی لگوا دیتی ہیں. پھر ہم نے یہ بات کی, اللہ اکبر, تھنگز ہیو گاٹ ٹو سو نیکسٹ لیول. پیپل, اسٹوڈنٹس, ینگ پیپل ہیو انویسٹڈ آن دوز گیمز. ہمارے زمانے میں تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا. لوگوں نے چیزیں, انوینٹوریز خریدی ہوئی ہیں گیمز میں, پیسے دے کے, ریئل پیسے دے کے, کسی سے مانگ کے, کسی سے باہر کوئی رشتہ دار رہتا ہے اس سے پیمنٹ کروائیے, کیونکہ پاکستان سے پیمنٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. مجھے بھی کچھ کال آتی تھی کہ پیمنٹ کر دیں پلیز. تو پیپل, وین یو ہیو پٹ منی ان دیٹ گیم اینڈ باٹ سم انوینٹوری, سم ایمونیشن یا جو بھی گھر پتہ نہیں کیا کیا, وڈ یو لائک ٹو کوئٹ دیٹ گیم؟ اس نے تو آپ کو جکڑ لیا ہے. You want to excel in that, you want to do well in that, you want to build a good reputation in there. اچھا پھر ہوتا کیا تھا کہ آپ کی ایک یہ گیمز کیا کرتی ہیں ہمارے ساتھ, سبحان اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یونیورسٹی تک کا گریجویٹ ہوتا ہے نا, وہ ابھی ریئل لائف میں نہیں ہوتا. وہ بھی ابھی تک نا ایک پروٹیکٹڈ گائیڈڈ لائف میں ہوتا ہے, اور اگر کچھ غلط بھی ہو گیا تو اس کو کوئی کانسیکوینسز کا اتنا وہ نہیں ہوتا. ایون پروجیکٹس بھی جو ہم ایکیڈیمک لائف میں کرتے ہیں, یونیورسٹی میں کون کون پڑھ رہے ہیں, پڑھ چکے ہیں, ہم پروجیکٹس بھی وہاں پہ کر دیں تو اگر کوئی اتنا سیریسلی نہیں بھی کیا, کوئی نقل مار کے کہیں سے ایسی کچھ کر کے کر دیا, تب بھی گزارا چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. جو لوگ بزنس مین ہیں, جو لوگ جاب کر رہے ہیں, جو لوگ بڑے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں ریئل لائف از کھری ہوتی ہے. ریئل لائف یو ہیو ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ, اونلی دین یو ول سکسیڈ. ریئل لائف آپ کو ایسے نہیں کاپیاں شاپیاں ادھر سے مار کے چلنے دیتی. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو جوان طبقہ ہے, یوتھ, گیم انڈسٹری میں اس نے راتیں لگائی ہوئی ہیں. دو بڑے ایفیکٹس. نمبر ایک, اس کی پرسیپشن ایسی بن جاتی ہے کہ دس از ہاؤ لائف از ایکچولی. اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ریئل لائف کا, وہ لگتا ہے کہ یہی ایسے ہی ہوتا ہے, مطلب اٹس سو ایزی, سو لائک دس اینڈ دیٹ, اور یہ کر کے اس کی ویلیوز ہی اس طرح سے بن جاتی ہیں, اس کے اندازے ایسے بن جاتے ہیں جیسے گیمز میں ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے اتنا ٹائم لگایا ہے. نمبر ٹو, ہم نے یہ بات کی تھی لاسٹ ٹائم, یہ گیمز کس نے بنائی ہیں, کون بنا رہا ہے؟ پاکستانی بنا رہے ہیں, مسلمان, اچھے مسلمان, پریکٹسنگ داڑھی والے, آئی مین 5 وقت کے نمازی, پرہیزگار, غض البصر کرنے والے, خواتین کی طرف نہ دیکھنے والے, اور باپردہ خواتین, وہ بنا رہی ہیں گیمز. اگر وہ بناتے ہیں نا ویسے تو ایک ڈفرنس ہوتا ہے, شاید کچھ سیکھتے ہی ویسے اس میں سے پازیٹیو, بٹ وی نو کہ یہ گیم ساری ویسٹ میں بن رہی ہیں. یو ایس اے جو گڑھ ہے گیمز کا, بڑی بڑی گیمز کمپنیز کا, یورپ, یو نو دیٹ. جب وہ گیمز بنا رہے ہیں تو وہ کس کلچر کی عکاسی کر رہے ہیں اس میں؟ ایک نیوٹرل کلچر کی, ایک بڑا اچھا کلچر کی؟ نو, اپنے کلچر کی, اپنی ویلیوز کی, دا وے دے سی لائف, دا وے دے ایکٹ ان اے سرٹن سچویشن, دا وے دے پرسیو ہیپینس اینڈ سکسیس, اسی طرح بناتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. موویز اینڈ گیمز, جب ہم اتنا ٹائم, یوتھ اتنا ٹائم اس گیم اور موویز میں لگاتا ہے جو ویسٹ میں بنی ہوئی ہیں, جو کہ مسلمانوں کی بنی ہی نہیں ہوئی. ہم مسلم آئیڈینٹی ہمارا ٹاپک ہے, ریلیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. جو بنی دوسروں کی ہیں, کیا اس سے ہم اپنی آئیڈینٹی میں مزید مستحکم ہوں گے, یا 3 کیسز ہو سکتے ہیں نا, یا تو آپ امپروو کر رہے ہیں اپنی آئیڈینٹی میں, اس کو پہچاننے میں, یا کوئی فرق نہیں پڑ رہا, نہ کوئی نیگیٹو نہ کوئی پازیٹیو, اٹ ڈزنٹ میٹر. یا نمبر 3, ہم ان کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی چیزیں ہضم کر رہے ہیں, کنزیوم کر رہے ہیں, ہمیں انڈوکٹرینیٹ ہو رہی ہیں ہمارے دماغ میں ان کے ویلیوز, ان کی طور طریقے. یہ تین چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی, اور سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس سے. جب گیمز ان کی بنائی ہوئی ہیں, ساری موویز ان کی بنائی ہوئی ہیں, سو وی ٹیک سو مچ ٹریننگ, سو مچ وی کنزیوم سو مچ آف دیئر کانٹینٹ دیٹ ہمیں ساری ہماری لائف کا آبجیکٹیو, ہیپینس کی ڈیفینیشن, سکسیس, یہ وہ, شادی, افیئر,
رہنا، مطلب مرد اور عورت کا رہنا، یہ سب کا ایک بہت اسینشیل پارٹ ہوتا ہے سب کی لائف میں. ہمارا دین ہمیں اس بارے میں بڑی پراپر گائیڈنس دیتا ہے. ہمیں اس کا کم پتہ ہوتا ہے، وہ زیادہ پتہ ہوتی ہے ویلیوز. اس طریقے سے ہمیں ایول فورسز نے جکڑا ہوا ہے اس وقت، اور معاملہ ورس سے ورس ہوتا جا رہا ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی ہمارا دین، ہم نے مذہب اور دین میں فرق بھی کیا تھا. کس کو یاد ہے؟ کچھ کو تو پتہ ہوگا جی. مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ وے آف لائف اور مذہب لائک ریلیجن. از ریلیجن، دیر از اے ڈفرنس بٹوین دیم. ٹھیک ہے نا. دین کے اندر مذہب ہے، ٹھیک ہے. وے آف اسلام از وے آف لائف، از دی وے آف لائف. ایکچولی اسلام کوئی ایسپیکٹ چھوڑتا ہی نہیں، میجر ایسپیکٹ. چھوٹے ایسپیکٹس میں اسلام آپ گائیڈ کر کے چھوڑ دیتا ہے، جیسے جس طرح سے کریں. ہمیں وہ اس کا دھیان ہی نہیں رہا اس طرف. اچھا، کچھ جگہوں پہ مسلمانوں نے اسلام کو ریلیجن کے طور پہ، مذہب کے طور پہ پریکٹس کرنا شروع کر دیا کہ جی مسجد جانا ہے، جمعے کے لیے نہانا ہے، کپڑے استری کر کے شلوار قمیض پہننی ہے جمعے کے دن، ٹھیک ہے. عید کے لیے بھی جانا ہے، ٹھیک ہے. رمضان میں روزے رکھنے ہیں، اچھا رمضان میں مسجد بھی جانا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اس کو ریچولز کی طرح پرفارم کرنا شروع کر دیا اسلام کو، ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں رمضان کے مسلمان، اور بھی بہت سارے جمعے کے مسلمان بھی ہم دیکھتے ہیں، جمعے کے نمازی بھی دیکھتے ہیں ہم. مطلب اٹس اسٹل بیٹر. اللہ اکبر ہمیں کہنا پڑ رہا ہے، یعنی یہ تو آبویسلی نہ پڑھنے سے تو پھر بھی پڑھنا بہتر ہے جمعے کا جمعہ ہی. لیکن جمعے کا نمازی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایکسپیکٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں اللہ ویسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر غلطی کوتاہی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ریئلائز کر کے اگر مجھ سے معافی مانگ لو گے میں معاف کر دوں گا. لیکن یہ نہیں کہ تم نے ایک روش قائم بنا لی ہے اسی طرح چلنا ہے. تو ہم نے بات کی کہ ہماری آئیڈینٹی اسلام ہمیں بائنڈ کرتا ہے بہت ساری ایلیمنٹس کے ساتھ. ون لارڈ، ایک خدا ہے ہمارا، ایک اللہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا. ون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ون بک قرآن، ون دین، ٹھیک ہے نا. ون بلیف، ہم سب کا بلیف ایمان ایک ہے. ون امہ، ہم سب ایک امہ ہے. ہم نے امہ کے بارے میں بات کی، ہم نے امہ کے بارے میں آج بات کرنی ہے. مجھے لگ رہا ہے میں نے جب پریپریشن کی ہے، جو میں نے ساری آؤٹ لائن بنائی ہوئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک تھرڈ سیشن بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ آج صرف انشاءاللہ امہ کا ہی اسپیکٹ کور ہوگا، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس پہ سٹاپ کیا تھا. وی ہیو ون کعبہ. دیکھیں کعبہ پوری دنیا میں ایک ہے، اینڈ اٹ از سینکٹیٹی جو ہے اس کی حرمت وہ ہمارے لیے، ہم سب کو پتہ ہے، سب مسلمانوں کے لیے. سب مسلمانوں اس کی طرف منہ کرتے ہیں. ایوری مسلم ہیز ٹو فائنڈ آؤٹ دا وے، دا ڈائریکشن where Kaaba is. Every Muslim, by the way, every Muslim who at least thinks about Salah, only then. سبحان اللہ. ہمارے ایسا بھی مسئلہ ہو چکا ہوا ہے کہ اللہ اکبر، ہمارے پاکستان میں بھی کعبہ کی طرف پاؤں نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے کعبہ کا پتہ کیا ہوا ہے کس طرف ہے کعبہ، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کا نہیں پتہ. اللہ اکبر. یہ اچھی بات ہے اگر عرف میں یہ چیز ہے کہ پاؤں کرنا تھوڑی سی یعنی احترام میں کمی کی نشانی ہے تو نہ کریں، اچھی بات ہے. یہ تو آپ کی دل میں احترام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کوئی، لیکن اس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کوئی انسٹرکشن نہیں دی کہ اس کی طرف پاؤں نہیں کرنا. وہ تو اس میں کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. لیکن نماز چھوڑنے کے بارے میں بہت زیادہ انسٹرکشنز ہیں اور بہت زیادہ ناراضگی اللہ کی. سو کعبے کی ڈائریکشن اس لیے بھی پتہ کی جاتی ہے کئی گھروں میں کہ ہم اس طرف بیڈ نہ کر کے پاؤں نہ ہوں ہمارا اور بھی معاملہ کچھ نہ ہو اس طرف. لیکن نماز کی وجہ سے نہیں پتہ کی. عام طور پہ کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، ہوٹلز میں بھی ہے، کئی جگہ جہاں پہ آپ نے ارینج کرنا ہو اپنے سونے کی ڈائریکشن. سبحان اللہ. پھر ہم نے بات کی کہ ہمارا ایک لا ہے، ون لا، شریعت جو قرآن دیتا ہے ہمیں، قرآن اور اوتھینٹک سننا. پھر ہم نے بات کی ہم سب کا ایک پرپز ہے زندگی کا، قرآن بتاتا ہے ہمیں وہ. پھر ہم نے بات کی تھی کہ ہم سب کی ایک ڈیسٹینیشن ہے. وی آل وانٹ ٹو ریچ ایٹ the same place, and what is that place? جنہ. اللہ کے فضل سے یہ جو میں نے نام لیے ہیں نا، یہ encompass کرتا ہے ہماری آئیڈینٹی کو. we have to be very clear about these things. ہم ان چیزوں کو تقریباً بھول سے گئے ہوئے ہیں. ہمیں ان میں سے ہر چیز کا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے، بٹ ان میں سے بہت ساری چیزوں کا جو تقاضا ہے، جو کرنے کی چیزیں ہیں نا، وہ اس میں نہیں ہم دھیان دیتے. بس سطحی لیول، اوپر کے لیول، سرفیس لیول کا پتہ ہے. ہاں جی یہ کعبہ کی یہ وجہ، کعبہ یہ ہے ہمارے لیے جی، ہمارے امہ یہ ہے، کتاب یہ ہے، بس یہ پتہ ہے. اس کی ڈیپتھ میں نہیں ہم جاتے. پھر ہم نے بات کی تھی کہ
this is our deen, our religion, our honor actually. This is an honor for us that Allah subhanahu wa ta'ala made us Muslims and granted us Islam, which is the perfect way of life, which is perfect. پھر ہم نے بات کی تھی کہ we are proud of Islam and being Muslim, and ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی. ابھی میں I'm not going to repeat all of that. اس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی, we are not embarrassed practicing Islam because we know it is correct, it offers the perfect teaching. اینڈ ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی, ہم نے ایگزامپلس کچھ لی تھیں. ہم فلی جسٹیفائڈ فیل کرتے ہیں اسلام فالو کرتے ہوئے. پھر ہم نے اس میں یہ بات اس کو ڈسکس کیا تھا ذرا ان لینگتھ کہ کچھ چیزیں کبھی کبھی ہمیں جسٹیفائی نہیں ہو پا رہی ہوتی کہ یار یہ آرڈر کیوں ہے اسلام میں. ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہر چیز ہم اس کیوں جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ابھی. کچھ لائف میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ چیزیں جسٹیفائی ہوتی جاتی ہیں لائف کے ساتھ ساتھ. جیسے جیسے ہمارا اسکوپ آف انڈرسٹینڈنگ بڑھتا ہے, ہمارا نالج بڑھتا ہے, ہمارا ایکسپیرینس بڑھتا ہے, ہمیں وہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے, اچھا اسلام میں یہ چیز منع تھی یا یوں کرنے کو کہا گیا تھا, اس کی یہ وجہ تھی. لیکن کچھ چیزیں ہم نے یہ اسٹیبلش کیا تھا, اسٹل کچھ چیزیں ہمیں سمجھ شاید نہیں آئیں گی اور اس میں ہی بہتری ہے, اللہ کو بہتر پتہ ہے. لیکن وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ریویل کر دیں گے بہت ساری چیزیں. پھر ہم کہیں گے ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ, یا اللہ سبحان اللہ, آپ پاک ہیں, واللہ دس واز دا پرفیکٹ رول جو آپ نے ہمیں بنا کے دیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی دنیا میں, لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا. اور ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ ہر چیز آپ کے سامنے اوپن نہیں کی جا سکتی. اگر ہر چیز آپ کے سامنے اوپن کر دی جائے تو آپ کا ایک سوال تھا وہ لاکھوں سوالوں میں کنورٹ ہو جائیں گے, کیونکہ اب آپ کو بہت سارے اور سوال کرنے پڑ جائیں گے, کیونکہ ابھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا وہ لیول نہیں ہے. ہم نے وہ بچے کی مثال لی تھی کہ ایک بچہ سمجھنا چاہتا ہے جی یہ کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے. ٹیلی کام انجینئر کا جو پورا کا پورا انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے وہ 10 سال کا بچہ پوچھنا چاہ رہا ہے اور کہتا ہے نہیں اگر آپ نہیں سمجھا سکتے, اٹ ڈزنٹ میک سینس, یہ وہ ہے یہ ایسے ہی ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, یا آپ لوگوں کو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. اس طرح کی ہم نے مثال لے کے اس کو جسٹیفائی کیا تھا. پھر ہم نے تھوڑی سی امہ کی بات کی تھی, اور میں نے یہ آیت ہم نے پڑھی تھی, شروع ہی اس سے کیا تھا, آج بھی اس سے شروع کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 92, 93, 94 ہے کہ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ, یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک امت ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان ہذہ امتکم, یہ جو تمہاری امت ہے نا, امۃ واحدہ, یہ ایک امت ہے, ٹھیک ہے. وانا ربکم فاعبدون, اور میں تمہارا رب ہوں. پوری امت کا ایک رب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک آئیڈینٹی کا مین سب سے جو یعنی آپ کہتے ہیں جو اس کی پینیکل ہے نا, ٹاپ ہے جو ہے اس کا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس آیت میں منشن کیا وانا ربکم, اور میں تمہارا رب ہوں, فاعبدون, تو میری عبادت کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ, اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہوتے ہیں, کاٹتے ہیں, یعنی کوئی ڈویژنز کرتے ہیں, تم سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہو. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ, اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو ہم اس کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, بے شک ہم اس کے لیے ثواب لکھ رہے ہیں جو کوئی بھی صحیح طریقے سے کوشش کر رہا ہے. پھر ہم نے یہ بھی آیت ڈسکس کی تھی سورۃ البقرہ کی, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد, کہ یہ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. هو الرحمن الرحیم, وہ رحمان اور رحیم ہے. بردرز, اس کے بعد ہم نے اس طرف ہم نے یہاں پہ بریک کی تھی کہ ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے جو مسلم آئیڈینٹی ہے نا, اس کی بیسکس تو ہم نے پچھلے لیکچر میں کور کی تھی, اور میں نے آپ کے سامنے ایک ابھی کافی حد تک ڈیٹیل سمری رکھ دی ہے. جو اس کی ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ جو ہم نے امہ کی بات کی, سبحان اللہ, یہ ایک وہ چیز ہے, ان چیزوں میں سے ایک ہے جو مین فیکٹرز ہیں ہماری ناکامی کے یا پسپائی کے یا پیچھے رہنے کے. ہم نے لاسٹ ٹائم ہلکا سا اس کو ٹچ کیا تھا, ہم نے بات کی تھی اگر ہماری امہ موجود ہوتی, امہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلم امہ از لائک جسد الواحد, مسلم امہ جو ہے وہ ایک باڈی, ون باڈی کی طرح ہے. اگر اس کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ بخار اختیار کر لیتی ہے ان آرڈر ٹو سپورٹ دیٹ پوری باڈی. آپ ریالٹی دیکھ لیں, مسلم امہ تو موجود ہے, بیسیکلی امہ موجود ہے لیکن اس کی روح موجود نہیں ہے. اگر ہم اس حدیث کے مطابق, اور ہم نے ایک آیت ڈسکس کی تھی انما المؤمنون اخوہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بھائی قرار دے دیا ہے, تو ہم نے اگزامپل بھی لی تھی. ہم نے اگر یہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فارم میں موجود ہوتی تو آج فلسطین, ویگرز,
روہنگیا، کشمیر اور بھی جو جن جن جگہوں پہ مسلمان پس رہے ہیں وہ نہ پس رہے ہوتے. ہم نے وہ بات کی تھی کہ وہ ایک خاتون غیر مسلموں کے ہاں قید میں چلی گئی تھی، مسلمہ. اس نے she managed to write a خط لیٹر ٹو دا خلیفۃ الوقت ایٹ دیٹ ٹائم. اللہ کے توفیق سے اس کے اندر اتنا تھی سمجھ. ہی سیڈ کہ کو لیٹر لکھا ان کو کہ اگر تمہیں ریلیز نہیں کرتی، یعنی ایک مسلمہ ہماری سسٹر کفار کے ہاں قید ہے. دس از unacceptable, this is not acceptable, we have to do something about it. ہاں اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو ہم مسلمان اس کو سزا دے سکتے ہیں، کسی نے بھی اگر کیا ہو. ہی سیڈ کہ میں ایسی آرمی تیار کروں گا کہ جس کا ایک سرا تمہارے وہاں ہوگا اور ایک سرا میرے یہاں پہ ہوگا. سو ریلیز ہر. سو دے واللہ میں اس کی سٹوری میں نہیں جا رہا. I'm just telling you that this kind of demeanor, this kind of جب امیج آپ کا دوسروں تک پہنچتا ہے نا تو باقی سب لرزتے ہیں and they leave you on your جیسے آپ ہیں. تو مسلم امہ اگر جسد الواحد آج ہوتا تو ہمارے بہن بھائی پس نہ رہے ہوتے. پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ بہن بھائی اگر ہم سمجھتے ہیں، جو اپنا بھائی ہوتا ہے، اگر آپ کسی پارٹی میں بھی جا رہے ہوں، کسی جگہ کچھ کھیلنے جا رہے ہیں، کچھ اور کرنے جا رہے ہیں، آپ کو اچانک خبر ملے کہ آپ کا بھائی ایکسیڈنٹ میں بری طرح سے زخمی ہو گیا ہے and he has to be taken to the hospital, will you still go on, carry on to the party? No, we all that. ہم ایون اگر آپ کسی دور شہر میں بیٹھے ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے نا، even then you will be upset, you will be sad, you will be thinking about them, you will be calling them, you will be doing something about it. اگر ہم فلسطین میں، غزہ میں پسنے والے، ابھی کچھ دن پہلے، ابھی ایک دو دن پہلے پھر ہوئی ہے، کتنے 30 پتہ نہیں لوگ ہمارے بھائی مارے گئے ہیں. اور ویگرز میں کیا جو ہو رہا ہے، چائنا میں، جو جگہ پہ، اگر ہم ہوتے مسلم امہ، اگر ہم ان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جب ان پہ کچھ ہوتا ہے. ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی پڑھائی یا اپنا پیشہ، اپنا کاروبار چھوڑ کے بیٹھ جائیں کچھ اس کے لیے کرنے، وہ ایک نیکسٹ لیول ہے. لیکن ایون وہ بھی ضروری ہے، پڑھائی کرنا بھی ضروری ہے، اپنی شاپ، بزنس، جاب، یہ بھی کرنا ضروری ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ان کو اپنا بھائی اور بہن سمجھتے ہیں، یو شوڈ دیٹ فیلنگ شوڈ مینیفیسٹ انٹو ایکشنز. آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا بنتا ہے، چاہے وہ ایز لو ایز شیئرنگ. اچھا، شیئرنگ انفارمیشن سے بھی پہلے ایک چیز آتی ہے، گیٹنگ اویئر یور سیلف. میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے گوانتانامو بے کی اگر ہم سٹوریز کبھی شیئر کرتے ہیں تو بہت سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں I don't want to read them, I don't want to read them. Why brother? Because I get upset. Wallah, this was required that you should get upset actually. I'm telling you the truth. You should get upset so that آپ کو کوئی چیز مجبور کرے کہ آپ کچھ تو کریں اس کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے لیے اٹھ کے پتہ نہیں کچھ ایکشن کرنے لگ جائیں، آپ کے لیے نہیں پاسبل ہوگا، لیکن کم از کم آپ اس کی انفارمیشن کو سپریڈ تو کریں گے. انفارمیشن سپریڈ کرنا بیسک ایکشن ہے کسی بھی چیز کو ظلم کے خلاف کام کرنے کے لیے، تاکہ کسی ایسے بندے تک شاید کبھی بات پہنچ جائے جس میں آپ کا بھی تھوڑا سا حصہ ہو، جو اس لیول پہ بیٹھا اور اس کو ایسے طریقے سے بات آگے لگی ہے کہ آج اس نے کچھ سوچا کہ میں کچھ کرتا ہوں اور وہ کچھ کر سکتا ہو. تو وی ہیو ٹو ایٹ لیسٹ ڈو دس. بردرز، ہم نے امہ ہماری جو ہے نا اس وقت، امہ کی جو حیثیت ہے، جو روح ہے نا، وہ بہت ویک ہے، بالکل ہے، تقریباً ہے ہی نہیں. اچھا، اس کی جو ایک اپوزٹ ہے نا، تقریباً آلموسٹ اپوزٹ، وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور انشاءاللہ علامہ اقبال رحمہ اللہ، ان کی کچھ چیزیں بھی میں کوٹ کروں گا. He perceived that, subhanallah, about 75 years ago, 75, 80 years ago, جب انہوں نے 80, 90, 100 years ہو چکے ہوں گے، جب انہوں نے کچھ چیزیں لکھی تھیں مسلمانوں کو جگانے کے لیے، and they are being proven correct, true nowadays. اور ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے and you will see and you will say that کہ اللہ واللہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بہت زبردست میسیج دے کے گئے ہیں اس سے. لیکن اس سے پہلے ہم کچھ چیزیں ڈسکس کر لیں. دیکھیں، ہماری مسلم جو آئیڈینٹی ہے نا، اس کی کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ہے امہ. اگر ہمیں سب کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، سب میں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم سب پہ بات کر رہے ہیں. اگر امہ سم ہاؤ اسٹرانگ ہو، بردرہڈ اسٹرانگ ہوتی، تو ہم بہت ساری جگہوں پہ اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ہم بہت ساری جگہوں پہ نیچے نہ پس رہے ہوتے. لیکن یہ کیسے اسٹرانگ ہو سکتی ہے؟ صرف تب وہی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتا دیا، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ عمل کریں گے ہم. these are the forces, these are the lights that
let us see the problem and then we can remove that. اگر آپ کو پرابلم نظر ہی نہ آ رہی ہو آپ اس کو ریموو کیسے کریں گے؟ آپ گڑا ہے، آپ شاید اس میں خود گر جائیں گے جا کے. یو نیڈ دیٹ لائٹ. قرآن اور سننا. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم نے قرآن اور سننا چھوڑ دیا ہے. ہماری ٹاک شوز آپ گھنٹوں لے کے بیٹھے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، IMF سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا سیاست. These things are not going to be resolved like that by these talk shows. ہماری ٹاک شوز ٹیبل ٹاک پہ مین ٹاپک کبھی آتا ہی نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے ٹاک شوز جو پرابلم سالو کرنے کے لیے لگے ہوتے ہیں سارا وقت کھپ رہے ہوتے ہیں، اس میں کبھی کسی نے یہ بات کی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں خطبہ حجت الوداع میں کہ کتاب اللہ اور میری سنت و سنتی، میری سنت اگر تم پکڑے رکھو گے تم اسٹرانگ رہو گے، تمہارے پہ کوئی وہ نہیں کر سکے گا. اور ایک اور حدیث میں ایک اور جگہ پہ ہمیں پتہ چلتا ہے بتا کے گئے ہیں اگر تم یہ چھوڑ دو گے تم اتنے ویک ہو جاؤ گے. وہ حدیث کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ جب بیرونی طاقتیں تم پہ چڑھائی کر دیں گی، ایسے ہوگا جیسے دسترخوان بچھا ہوتا ہے نا تو اس میں جہاں سے جس کا دل چاہتا ہے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، تمہارے ساتھ ایسے ٹریٹ کر رہے ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وائی ول مسلمس بی ویری فیو ان نمبر، بہت کم ہوں گے تعداد میں؟ کیونکہ وہ تو سمجھ ہی نہیں سکے تھے اس بات کو، کیونکہ وہ تو 313 لڑتے تھے جا کے 1000 سے. وہ برابر ہوتے تھے تو ان کا برابر ہونا تو دور کی بات، کم ہو کے وہ اپنے آپ کو حاوی سمجھتے تھے کیونکہ ان کو کتاب اللہ گائیڈ کرتی تھی، وہ اس سے گائیڈنس لیتے تھے اور اپنے زندگی پہ امپلیمنٹ کرتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن ہوگے جو سمندر پہ جھاگ ہوتی ہے نا، پانی پہ جھاگ آ جاتی ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وزن ہی نہیں ہوتا، تم اس طرح ہوگے، تمہارا کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی. تو آج دیکھ لیں مسلمز آر گروئنگ ان نمبر ڈے بائی ڈے لیکن کوئی ویلیو ہے؟ اللہ اکبر. کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم پڑھیں گے کچھ چیزیں اقبال کی بھی، لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں. دیکھیں مسلم امہ کی روح کو اجاگر کرنے میں جو چیزیں حائل ہیں نا، جو چیزیں اندر آبسٹیکل کے طور پہ موجود ہیں، سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے قرآن اور سننا سے ہم بالکل آ رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کا، ہم انٹرسٹ ہی نہیں ہے، نہ ہم اس پہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. پھر نیشنلزم سمجھتے ہیں سارے، وطن پرستی. وطن بری چیز نہیں ہے، وطن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا. وطن پرستی از ناٹ اوکے ایز اے مسلم. وائی؟ دیکھیں اسلام ہمیں کس چیز پہ کیسے جوڑتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ. ٹھیک ہے، مسلمز آر لائک جسد الواحد، ایک باڈی کی طرح. اور اسلام ہمیں آئیڈینٹی دیتا ہے جو ہم نے کاؤنٹ کی، اللہ ایک رب ہے ہمارا، ایک نبی ہے، ایک کتاب ہے، ایک کعبہ ہے، ایک قانون ہے، ایک شریعت ہے. ٹھیک ہے نا، ہماری بہت سی چیزیں ایک ہیں. ٹھیک ہے، ہماری عیدیں ایک ہے، ہماری رمضان ایک ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام ہمیں جوڑتا ہے سب سے ٹاپ لیول پہ. وطن اگر کہیں بعد میں آتا ہے نا، if you identify yourself as a Pakistani or as someone else based on your current country manship یا جو بھی ہے، تو پھر بھی شاید اتنا پرابلم نہ ہو. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہو چکا ہوا ہے؟ عرب کہتا ہے، سارے عرب ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیں ویسے، جو حجازی ہے گلف کے کہہ لیں، وہ کہتے ہیں جی ہم سب سے آگے ہیں. مصری کہتے ہیں جی ہم سب سے آگے ہیں. ترکی کہتے ہیں، ترکی I have lived with Turkish people, they think کہ جی ہمیں سب سے آگے ہونا چاہیے. ترکی should be، پاکستانی سب سے پہلے پاکستان. ٹھیک ہے نا، جب یہ آ جائے گا نا تو پھر میں آپ کو علامہ اقبال کی چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. اس سے پہلے ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات پڑھ لیں اس بارے میں. یہ سنن ابی داؤد 5121 حدیث ہے، اور اکارڈنگ ٹو امام السیوطی اٹ از صحیح. جبیر ابن مطعم reported that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, he is not one of us who calls to tribalism یعنی nationalism, tribalism, عصبیہ یعنی قوم پرستی. He is not one of us who fights for the sake of tribalism. دیکھیں اس وقت ممالک تو نہیں بنے ہوئے تھے نا، ملک تو نہیں بنے ہوئے تھے، قومیں اور ٹرائبس تھے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ایکچولی قوم، یہ جو کنٹری ہوتی ہے نا، اٹس این ایکسٹینڈیڈ فارم آف ٹرائبلزم. یو کین سے دیٹ. ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان جیسے ملک بہت تھوڑے ہیں جس میں ملٹی ایتھنیسٹیز ہیں، لیکن زیادہ تر جیسے ترک ایک قوم ہے وہ ترکی ہیں سارے. جیسے اگر UAE والے ہیں تو وہ سارے عرب ہیں جو وہاں کے ہیں، یا اگر سعودی ہیں تو وہ سعودی ہیں سارے. ٹھیک ہے نا، اگر کوئی اور اسی طرح سے ایریا کا ہے تو وہ اسی ایریا کا ہے، سارے اسی بلانگ کرتے ہیں.
ہم بھی ویسے تو سارے اپنے اس کو پاکستان کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایسوشیٹ کرتے ہیں, اس کے اندر ہم 2-4 قومیں ہیں. تو کنٹری جو ہوتی ہے نا, اٹس این ایکسٹینڈیڈ فارم آف ٹرائبلزم, اور یو کین سے جو اٹ از نیشنلزم ایکچولی. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک اور حدیث ہے مسلم 1848, یہ جبیر بن حازم سے ہے اور ایک چین ہے پوری اس میں چلی آ رہی ہے, میرے سے بعد میں آپ پتہ کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام وقت کی اطاعت سے نکل گیا اور جماعت چھوڑ دی اور مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے, اور جو شخص اندھے تعصب کے جھنڈے کے نیچے لڑا, اپنی عصبیت قوم قبیلے کی خاطر غصے میں آیا, اس نے کسی عصبیت کی طرف دعوت دی, یعنی ہی کالز فار نیشنلزم, او جی ہماری قوم, وی ہیو ٹو ٹیک آر قوم سے, قوم تو ہم مسلمان ہی ہیں لیکن ہم جس کو قوم کہتے ہیں پاکستان جیسے ہم کہتے ہیں, یا ترکی یا کوئی UAE والے, وہ ہر ایک چاہتا ہے جی میرا ملک آگے نکل جائے, میرا ملک سب سے آگے ہو. مسلمان یہ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کی کامن جو سٹرگل ہے, جو ان کے لیے سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے, وہ مسلم امہ ہے, وہ سب سے آگے ہونی چاہیے, وہ آگے نکل جائے. تو رسول اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ اس نے کسی عصبیت کی طرف دعوت دی, یا کسی عصبیت میں نے آپ کو بتایا ہے ٹرائبلزم, نیشنلزم, قوم پرستی کی خاطر مارا گیا, عصبیت کی خاطر مارا گیا, تو یہ جاہلیت کی موت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم 1848. ایک اور جگہ پہ 1850 مسلم, صحیح مسلم کی حدیث, حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اندھے یعنی بریکٹ میں ہے قومی, نسلی یا لسانی تعصب, ہمارے اندر بھی نا کچھ ریسزم بھی ہیں, پنجابی, سندھی, پٹھان, وہ ہم کبھی کبھی اس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. دیٹ از آلسو واٹ اسلام ڈیلز ود. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے نا, یہ وہ بھی انکلوڈ کرتی ہے اور نیشنلزم بھی انکلوڈ کرتی ہے. کسی بھی قسم کی پرستی اسلام کی دی ہوئی چیزوں کے علاوہ, دیٹ از بینگ ڈسکسڈ ہیئر. جو شخص اندھے یعنی قومی, نسلی یا لسانی تعصب کے کسی جھنڈے کے نیچے لڑا, اینڈ آئی ایم فائٹنگ فار دیٹ, عصبیت کی پکار لگاتے ہوئے یا عصبیت والوں کی حمایت کرتے ہوئے, تو یہ جاہلیت کی موت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ ہو. اتنی ساری حدیث ہیں, میں ساری نہیں لے کے آ سکا. ایک اور میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں, اس میں ایک چیز کلیریفائی ہو رہی ہے جو اگلی حدیث میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ ابن ماجہ کی 3949 حسن حدیث ہے. یہ واثلہ ابن الاسقا reported, I asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, O Messenger of Allah, is it part of tribalism یعنی nationalism that a man loves his people, یعنی اپنی قوم کے لوگوں سے پیار کرتا ہو, محبت کرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said no, rather it is tribalism یا عصبیہ یا وطن پرستی یا نیشنلزم whatever you call it, that he supports his people even in wrongdoing, یعنی کہ وہ کہتا ہے جی میری قوم, بس میں نے تو اپنی قوم کا ساتھ دینا ہے, غلط صحیح ہو جو بھی ہو. رسول اللہ نے ایک ڈسٹنگوش بھی کیا, رسول وطن سے محبت یا قوم سے جس قوم سے آپ بلانگ کرتے ہیں, پیدائشی جو لتعارفوا, وہ جو شعوبا و قبائل لتعارفوا, جو اس مد میں آتی ہے کہ آپ کو مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں پیدا کیا گیا تاکہ آپ ایک دوسرے کی پہچان کرنے میں آسانی ہو, معاملات کرنے میں آسانی ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی آیت میں, ابھی ہم آئیں گے اس آیت پہ بھی, لیکن اللہ کے ہاں میں مفہوم بتا رہا ہوں اس آیت کا, وہ برتر ہے جو تقویٰ میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں پہ کلیئر کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی وطن ایک تھا مکہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اس سے لگاؤ تھا, وہ اس زمانے میں تو اپنی علاقے وغیرہ سے بڑی لگاؤ تھا, but he left that وطن for the sake of اللہ, اسلام. ٹھیک ہے, even so much so جب فتح مکہ بھی ہو گئی, ان کو کعبہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ, he still came back and stayed in مدینہ. ٹھیک ہے نا, اس میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ یہ وطن اور یہ جو بھی چیزیں ہیں ان سے ہمیں ایک خاص محبت ہو سکتی ہے, اپنے لوگوں سے بھی, اپنے پاکستانیوں سے بھی, اپنے جو بھی ہے پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, جو بھی سندھی ہیں, ہو سکتی ہے. That's not bad, but that should not take precedence over Islam and Islamic identity, اور جو اسلام چیزیں بتاتا ہے اس سے بھی اوپر نکل جائے. سب سے پہلے پاکستان جی, ایسا مسلم ہم یہ نہیں کہہ سکتے سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے مسلمان, سب سے پہلے ہم اسلام ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, پھر ہم پاکستانی ہیں, بنگلہ دیشی ہیں, افغانی ہیں, کوئی بھی ہیں.
ہم اقبال کا شعر بھی اس بارے میں پڑھیں گے. پہلے میں چند احادیث کور کرنا چاہ رہا ہوں. پھر ایک اور جگہ پہ ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کی ہے 5097 narrated by Abu Hurairah رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah the Most High has removed from you the pride of pre-Islamic period and its boasting in ancestors. یعنی اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرنا. یہ ہمارے پائی جاتی ہے مصیبت ہمارے بھی ہاں, ٹھیک ہے, پنجابی پٹھان سندھی سب جانتے ہیں اپنا اپنا, ٹھیک ہے. اپنے آباء و اجداد اپنی قوم کاسٹ پہ بوسٹنگ, یہ حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں, یعنی اس پہ بوسٹ کرنا. اس سے محبت ہونا مسئلہ نہیں ہے, اس پہ بڑا فخر کرنا, تکبر کرنا, ایروگینس, پتہ نہیں ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں. کچھ بھی نہیں ہے ہم, تم کچھ بھی نہیں ہو, تم ایک انسان ہو, اللہ کے بندے ہو چھوٹے سے, تم کچھ بھی نہیں ہو اصل میں. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم ایک حقیر پانی سے, اللہ تعالیٰ جب کوئی بہت تکبر کسی کے اندر آ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ والی آیت سناتے ہیں کہ یہ تمہاری حیثیت ہے, تم ایک حقیر پانی سے پیدا ہوئے ہو, پانی کے قطرے سے, ٹھیک ہے. تو آگے چل رہی ہے حدیث. One is only a pious believer or a miserable sinner. You are all sons of Adam alayhi salam, and Adam came from dust. Let the people cease to boast about their ancestors. لوگوں کو رک جانا چاہیے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بڑے فخر اور بوسٹنگ کرنا, بڑی تعریفی کلمات ہر وقت, اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرنا اپنی انسیسٹری کی وجہ سے. ہاں اگر کسی اور اچھا کام آپ نے کیا تو پھر آپ پراؤڈ تھوڑا سا فیل کر لیں, وہ بھی اللہ کے شکر گزار بن کے, تو ایک اور بات ہے. دے آر میئرلی فیول ان جہنم. جو انسیسٹرز کی بات ہو رہی ہے, جو گمراہ انسیسٹرز ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ انسیسٹرز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جو مشرکین مکہ تھے نا, وہ بھی یہی کہا کرتے تھے, ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں. اور بھی بہت ساری قوموں نے اپنے نبی بھیجے ہوئے نبیوں کو یہی کہا ہے کہ یہ نیا آ گیا بندہ جی, ہمارے آباء و اجداد غلط تھے سارے. یس, they can be wrong. They can be wrong. You can even prove it so easily actually sometimes. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ they are merely fuel in جہنم. وہ جو گمراہ آباء و اجداد تھے نا جن پہ آپ بوسٹنگ کر رہے ہیں, وہ جہنم کا فیول ہیں. Or they will certainly be of less account with Allah than the beetle which rolls dung with its nose. سبحان اللہ. کہ وہ ایک بیٹل ہوتا ہے نا چھوٹا سا, وہ ایک جو ہے نا ڈنگ, یعنی ایک اپنی فیسز کو جو ہے نا کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے, اس سے بھی کم ان کی حیثیت ہے اللہ کے سامنے. سبحان اللہ. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, a believer in regards to another believer is like a solid building. One part supports the other. And then he interlaced his fingers to demonstrate this. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did like this. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمز جو ہے نا آپس میں اس طرح ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے ایک ایسی وال ہے. جب آپ نے انگلیاں یوں کی ہو نا, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سم ون ٹیکس دیز ہینڈز اوے. اٹس ڈیفیکلٹ جب آپ نے انٹرلاک کی ہوں ایز کمپیئر ٹو جب آپ نے یوں رکھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے دکھایا, یہ ایک مبارک جیسچر ہے یوں ہمیں ٹیچ کرنے کے لیے. یہ کانسیپٹ تھا امہ کا, بائنڈنگ کا, ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں فیل کرنے کا. اگر رولز کی بات ہے, اصول کی بات ہے, پرنسپلز کی بات ہے, دین کی ٹیچنگز کی بات ہے, تو چاہے ایک فلسطینی کھڑا ہو, افغانی کھڑا ہو, افغانی زیادہ ریلیٹیبل ہے ہمارے لیے, یا ایک پاکستانی کھڑا ہو, وہ سب ہمارے لیے ایک لیول پہ ہے مسلم امہ بھائی ہونے کے ناطے. اس میں ہم کسی کو فیور نہیں کر سکتے. یہ جو آیت ہے میں آپ کے سامنے پڑھی تھی, میں پوری پڑھ دیتا ہوں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں خاندان اور قومیں تمہاری جو بنائی ہیں اس لیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو, جان سکو, تعارف کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ کے ہاں زیادہ مکرم عزت والا وہ ہے جس میں زیادہ تقوی ہے, جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے. ان اللہ خبیر علیم خبیر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے خبردار ہیں, سب کچھ جاننے والے خبردار ہیں. برادرز, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کس کس کو صرف یہ پتہ ہے کہ علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے پوری نیشنلزم پہ, وطنیت پہ. کس کس کو پتہ ہے یہ؟ ماشاءاللہ. اور وہ ہے بانگ درا میں.
میں اس کے کچھ چیزیں آپ کے میں وہ بہت بڑی نظم نہیں ہے, اللہ اکبر, اٹس سو ریلیونٹ, لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس دور میں اور ہے, جام اور ہے جم اور. میں کہتے ہیں کوئی بھی نشہ آور چیز, شراب کہہ سکتے ہیں آپ یا انٹاکسیکینٹ کوئی بھی, اور جام وہ جس میں وہ پلائی جاتی ہے پیالہ, اور جم جو ہے نا وہ ایک یہ ایرانی قدیم بادشاہ جمشید کے لیے یوز ہوتا ہے جس نے پہلی مرتبہ انگور سے شراب تیار کروائی تھی. اس دور کی بات کر رہے ہیں, اینڈ اٹ از سو ریلیونٹ ٹوڈے, نیرلی 100 years past, نیرلی جب علامہ اقبال نے یہ چیزیں لکھی ہوں گی, آلموسٹ 75-80 years past. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور. آذر کہتے ہیں, آذر ویسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تھا جو بت تراشتا تھا. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تہذیب کے آذر نے, یعنی تہذیب جو ہے نا, یہ جو کلچر, اچھا مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ ہم نے کلچر کو بھی ڈسکس کرنا ہے, یہ وہ اسی میں آ رہا ہے. ہم اکثر یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں نا, قومیت, وطن پرستی, ہم اکثر کلچر کا شکار ہو جاتے ہیں. ہماری آئیڈینٹی اکثر کلچرل آئیڈینٹی سپرسیڈ کر جاتی ہے اسلامک آئیڈینٹی سے. ہمارا رہن سہن, لباس, چیزیں کچھ وہ اگر اسلام سے کنٹراڈکٹ بھی کر رہا ہے نا, وہ سپرسیڈ کر جاتی ہیں. جی یہ تو ہمارا کلچر ہے, ہم سب یوں کرتے ہیں, ہماری یہ رسومات ہیں, یہ تو ہم رسم کرتے ہیں. اس رسم میں اگر حرام نہیں ہے, اسلام نہیں روکتا آپ کو, لیکن اگر حرام ہے, you cannot do that. You cannot cross Islam. Once you have understood this or applied this in your life, then everything is okay to follow your culture. اسلام کلچر کاٹتا نہیں ہے, لیکن اسلام بائی دا وے ایک اپنا کلچر بھی دیتا ہے, سب سپر کلچر, اس کے اندر سب کلچرز ہیں, اس کے پہ بھی ہم آئیں گے لیکن وہ نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ. تو وہ علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ اتنی چیزیں چینج ہو گئی ہیں اس زمانے میں, اتنی چیزیں نئی ہو گئی ہیں. مسلمان جو اپنی ایک آئیڈینٹی کے ساتھ تھے وہ بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنا تعمیر کیا اپنا حرم اور. تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور, صنم کہتے ہیں بت کو, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے, جی وطن ہے, کون بولا ہے, ماشاء اللہ. علامہ اقبال کہہ کے گئے ہیں اتنا عرصہ پہلے, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. واللہ this was so true when I understood this, when I saw this. I have lived in the West as well. I have felt نیشنلزم کیا کرتی ہے, وطن پرستی, وطن سے محبت مسئلہ نہیں ہے, لیکن وطن پرستی ان سب سے آگے اس کو ہی رکھنا, اور اس کے لیے اس کا بس وہ سب سے آگے نکل جائے کسی طرح, وطن کے لیے میں کٹ مر جاؤں گا. That's wrong. یہ جملہ ہم سنتے ہیں پاکستان میں. Obviously اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بچانے کے لیے کٹنا مرنا, it is Islam, that is the right concept. لیکن ہمارے کانسیپٹ میں نا ملاوٹ ہو چکی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں بس افغانستان یا کسی مسلم امہ کے لیے شاید نہیں, لیکن پاکستان کے لیے میں کٹ مر پڑوں گا. اسلام یہ نہیں ہمیں سکھاتا. دس از ناٹ الاؤڈ. دس از واٹ ایگزیکٹلی جو حدیث ہم نے پڑھی ہیں, جو اپنے وطن کے لیے, اپنی اس عصبیہ کے لیے لڑا اور مرا, وہ جاہلیت کی موت مرا, جو صرف پاکستان کو اوپر دیکھنے کے لیے مرا ہے نا, صرف پاکستان کو. اچھا اس میں بھی ایک ہم سمجھ سکتے ہیں ایک چیز حسن ظن کے طور پہ, کہ اگر وہ اس لیے ہمیں پاکستان کو بالکل ڈیفینڈ کرنا چاہیے اور ہمیں محبت ہونی چاہیے, اس کو اوپر لے کے جانا چاہیے, کیونکہ یہ اسلام کا قلعہ ہے, کیونکہ اس میں مسلمان بستے ہیں, ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے. اس نیت سے اگر آپ کر رہے ہیں تو ایگزیکٹلی یو آر فالوئنگ اسلام, دین اٹ از پرفیکٹلی فائن. بٹ اگر آپ کے ذہن میں صرف پاکستان ہے نا, بس صرف پاکستان, ناٹ ریئل کانسیپٹ آف امہ اینڈ اسلام, دین جہالت, جاہلیت. علامہ اقبال نے ایون یہ بالکل صحیح بات ہے, شرک کے لیول تک پہنچ چکا ہوا ہے معاملہ, پہنچ جاتا ہے, کیونکہ وطن پرستی ہو رہی ہے. وطن پرستی میں ہم اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ اللہ جس کی پرستش ہونی چاہیے تھی, اللہ کی پرستش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہم نے صرف سجدہ کرنا ہے بس اور کسی کے سامنے نہیں. اللہ کی پرستش کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کچھ کہہ دیا ہو, we cannot ignore that, we have to implement that, we have to obey that. یہ اللہ کی پرستش کا مطلب ہے. لیکن ہمارے وطن کی کچھ رسوم اور رواج کی ہم نے باتیں کی, وہ کبھی کبھی ہم ایسی کر جاتے ہیں کہ اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, لیکن ہماری رسوم و رواج ایسے ہیں تو ہم اس سے آگے نکل جاتے ہیں, ہم اس کی وطن کی پرستش شروع کر دیتے ہیں. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے. یہ بت, یہ جو بت ہے نا, وطن پرستی کا بت ہے جس کو لوگ پوجنے لگ گئے ہیں, وطن کو پوجنے لگ گئے ہیں. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے. تہذیب نوی یعنی یہ ایک نئی تہذیب تراشی گئی ہے.
اس کا بت تراشا گیا ہے۔ غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہ کرنے والی، غارت گر غارت کہتے ہیں یعنی تباہ کرنے والی، کاشانہ دین نبوی، اللہ کے نبی کا دین کا جو کاشانہ ہے نا گھر، اس کو یہ تباہ کر دیتی ہے نیشنلزم، یہ والا جو بت ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے آگے، علامہ اقبال ہی بتائیں گے کیسے، اور ہم اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں گے کہ یہ ہو رہا ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، یہ تو سب کو سمجھ آ گیا نا، ٹھیک ہے، کیونکہ اردو سمجھنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے اب ہمیں، سبحان اللہ۔ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، اللہ اکبر۔ ہمارا دیس اسلام ہے۔ علامہ اقبال جو ہمارے نیشنل قومی شاعر ہیں، وہ ہمیں یہ اس وقت بتا کے جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں، ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں بار بار عام طور پہ۔ یہ ہمارے جو پولیٹیکل ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں یہ اس طرح کی سوچ ڈسکس ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، یہ جو تمہاری جو اسٹرینتھ ہے نا، فورس، پاور، جو کچھ بھی تم چاہتے ہو کرنا اچیو، یہ توحید سے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے پہ سے قوی ہوگی۔ اسلام تیرا دیس ہے، باقی دیس اصل نہیں ہے، تو مصطفی ہے، تو اللہ کے رسول کا پیروکار ہے، اللہ اکبر۔ نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دے، درینہ کہتے ہیں پرانا منظر، جو پہلے آپ کی پرانی کچھ اسلاف نے کچھ دکھایا تھا، اللہ نے ان کے اپنے دین پہ چلنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے ذریعے جو ہمیں چیزیں دی تھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دے، جو پرانا نظارہ تھا۔ اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، کس بت کو؟ وطن پرستی، وطنیت، نیشنلزم۔ اے مصطفی کس طرح پکارتے ہیں یار، اللہ اکبر، دل میں لگتی ہے بات جا کے۔ اے مصطفی، وی آر آل مصطفی، خاک میں ملا دے اس بت کو، یعنی کہ ڈونٹ ڈس ریگارڈ دس۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی۔ قید مقامی، مقامی قید، لوکل قید، یہ جو وطن، یہ جو کنٹریز کا کانسیپٹ ہے نا، یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ قید کر دیتا ہے۔ ہم پاکستانی قید ہیں کہ نہیں قید؟ کیونکہ ہمارا پاسپورٹ سب ویک ہے، ہم کچھ ہماری حرکتیں ایسی ہیں، ہم بالکل ہی قید ہیں، ہمیں ویزا ہی نہیں کوئی دیتا۔ اور بھی بہت مسائل ہیں، ہمیں چھوڑیں، آپ باقیوں کی بھی دیکھ لیں، یہ سینکشنز اور یہ بہت ساری چیزیں، یہ بالکل قید ہے۔ اسلام میں ان کنٹریز کا کانسیپٹ نہیں ہے، ہاں ریاستوں کا ہے ایڈمنسٹریٹیولی، لیکن اس طرح سے نہیں ڈیوائیڈ کیا جاتا کہ جی اگر تم ادھر پیدا ہو گئے تو اب تمہیں یہ امارات ملیں گی، اگر تم ادھر پیدا ہو، سوری بیڈ لک، ٹھیک ہے، تمہیں یہ بھی نہیں ملے گا، تمہیں وہ بھی نہیں ملے گا۔ اس طرح اسلام نہیں بانٹتا۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، یعنی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ قید ہو کے رہ جانا تباہی ہے۔ رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، سمندر میں رہو آزاد وطن، وطن سے آزادی، قید سے آزاد، بس صورت ماہی، یعنی مچھلی کی طرح۔ مچھلی جو ہے نا وہ سمندر کنیکٹڈ ہے، اگر ایک ویل ہے تو اگر وہ جا سکتی ہے تو وہ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے، ایز کمپیئر ٹو اگر اس کو قید کر دیا جائے، مختلف جگہوں پہ بنا دیے جائیں، چھوٹی چھوٹی سی کنٹریز بنا دی جائیں مچھلیوں کے لیے، ہم اس طرح ہو چکے ہیں۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، یہ سب کو سمجھ آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک وطن کیا تھا، علامہ اقبال کیپچرڈ دیٹ اینڈ ہی از ٹیلنگ اس، ترک وطن تو سنت نبوی بھی ہے، ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کو چھوڑا تھا اسلام کی خاطر، وطن کو پیچھے کر دیا تھا۔ دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، سبحان اللہ، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، اللہ اکبر۔ دس از ایگزیکٹ ریفلیکشن آف وٹ از گوئنگ آن۔ اقوام جہاں میں، اقوام جہاں کا مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ دنیا میں جو اقوام ہیں، یہ ساری جو کنٹریز بنی ہوئی ہیں، رقابت تو اسی سے، رقابت کہتے ہیں دشمنی کو، رقیب دشمن، وہ جو آپ کا حریف، وہ آپ کا جو کمپیٹیٹر ہوتا ہے، رقابت دشمنی۔ کتنی دشمنیاں پھیلتی ہیں جی کنٹریز کے، یہ سارا نیشن اسٹیٹس کا کانسیپٹ جو ہے، یہ جو وارز، جنگیں، جھوٹی وارز، دوسرے کو تہس نہس کر دینا، دوسرے کے ریسورسز، آئل ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے، علامہ اقبال اس کو بتا کے جا رہے ہیں۔ اقوام جہاں میں ہے دشمنی، رقابت اسی سے، یہ وطن پرستی سے۔ اچھا وطن، پھر وہی بات، ریاست اور وطن اپنی قوم ہونا سے مسئلہ نہیں ہے، وطن پرستی، when you want your
وہ جو کنٹری ہے جس کو کسی طرح سے وہ ایک باؤنڈری مل گئی ہے, وہ لائنیں لگ گئی ہیں کسی طرح سے, وہ سب سے آگے نکل جائے. وین یو وانٹ دیٹ ایز اے مسلم دین اٹ از پرابلم. تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے. اللہ اکبر. یہ جو انڈیا پاک میں ہوا ہے نا, یہ اس کی عکاسی کی ہے کہ تجارت کی غرض سے آئے تھے برٹنس, لیکن اندر سے مقصود تجارت جو ہے نا وہ تسخیر تھا. یعنی جو تجارت کے اندر جو ایک مقصد چھپا ہوا تھا نا, وہ مسخر کر لینا, کانکر کر لینا, ان کو اپنے اندر ڈھال لینا, وہ تھا اصل میں. علامہ اقبال نے پوائنٹ آؤٹ کیا یہ ہوتا ہے اگر آپ علیحدہ مسلمان علیحدہ وطن بنا کے بیٹھ جائیں. خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی کی وجہ سے صداقت سے خالی ہے سیاست. وطن پرستی کی اگر سیاست ہوگی نا وہ صداقت سے خالی ہوگی. کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے. جو کمزور ہے نا, غریب, وہ صحیح پستا ہے, اسی کا گھر ٹوٹتا ہے وطن پرستی میں. اقوام میں مخلوق کے خدا بٹتی ہے اس سے, قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. فائنل انہوں نے بات کر دی. اقوام میں مختلف, ایک قوم تھی, مختلف سب قومیں بن گئیں, مخلوق خدا بٹتی ہے اسی سے. قومیت اسلام جو ہے نا, قومیت اسلام کی جو قوم ہے اس کی جڑ کٹتی ہے اس سے. علامہ اقبال کہہ کے جا رہے ہیں. علامہ اقبال کون ہے ہمارے لیے؟ قومی شاعر ہیں پاکستان کے نا, ہم مسلمانوں کے, کم از کم اردو سپیکنگ مسلمز کے جو انڈیا میں بھی ہیں. پھر جو آخری میں ایک کروں گا نا, جو جواب شکوہ سے کچھ, اللہ اکبر, ہماری مسلم آئیڈینٹی کی جتنی اچھی عکاسی اس سے ہوتی ہے نا, اور ہماری زبان میں اور رچ زبان لینگویج میں. یہ جواب شکوہ اور جواب شکوہ کا نام سب کو پتہ ہے؟ اگر کسی کو نہیں پتہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئی کین ٹیل سم تھنگ. علامہ اقبال نے نا پہلے شکوہ لکھی, مسلمانوں کے بڑے شکوے ہوتے تھے, سمجھ نہیں آتی تھی, مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں اور کنفیوز ہوتے تھے کہ جی ہم ہی کیوں یہ یوں, ہمیں وہ کیوں. تو ان کی زبانی نا علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی شکوہ, جس میں اللہ سے بڑے عجیب قسم کے شکوے کیے گئے. اللہ کو کچھ جگہوں پہ بلیم بھی کیا گیا. اچھا, وہ علامہ اقبال اپنی بات نہیں کر رہے, وہ مسلمانوں کی تھنکنگ کی عکاسی کر رہے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں استغفر اللہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے, وہ عکاسی کر رہے ہیں, یوں مسلمان سمجھنے لگ جاتا ہے. پھر جواب شکوہ میں انہوں نے جو جواب دیے ہیں, واللہ we all need to at least, brothers I am telling you after Quran and Sunnah, ہم اردو سپیکنگ مسلمس کو نا اس طرح کی چیزیں پڑھنی چاہیے. جو ون آف دا امپورٹنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں نا آفٹر قرآن اینڈ سننا, وہ یہ شکوہ اور جواب شکوہ. کم از کم اگر نہیں بھی آپ نے سننا, ہم ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا ذخیرہ, آپ نہیں پوری پڑھ سکتے یا نہیں بھی پڑھ پا رہے, تو ساتھ ساتھ یہ پڑھ لیں, کیونکہ یہ بھی اسی کی طرف دعوت دے گی, آپ کو قرآن کی طرف دعوت دے گی, ایکچوئل پرابلم بتائے گی. وہ کہتے ہیں, میں نے کچھ شعر نکالے ہیں, بہت بڑی ہے جواب شکوہ. وہ کہتے ہیں کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. اللہ اکبر. گراں کا مطلب پتہ ہے سب کو؟ عبداللہ, گراں کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں, وہ پنجابی میں گراں ہوتا ہے, اردو میں کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, یعنی ناگوار مشکل گراں گزرنا. سمجھے؟ سنیں ذرا غور سے. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے اللہ کی طرف سے بتا رہے ہیں, نیندیں تمہیں پیاری ہیں. فجر کی نماز کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے. طبع آزاد لبرلزم, اس زمانے میں لبرلزم کے بارے میں سوچ رہے ہیں علامہ اقبال. طبع آزاد طبیعت جو لبرلسٹک مسلم ہے, جس کی آج مینیفیسٹیشن بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے. طبع آزاد پہ قید رمضاں بہت بھاری ہے. تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں. جذب باہم جو نہیں, محفل انجم بھی نہیں. اللہ اکبر. اتنی بڑی بات کی ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے, یعنی جو ہم دین جس کی بات کریں نا, مسلم آئیڈینٹی, اس سے قوم بنتی ہے. ہمارا مسئلہ اور ہو چکا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایتھنیسٹی ہے نا, جہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں, جن کے ساتھ ہم پلے بڑے ہیں, لسانی اور معاشرتی جو ویلیوز ہیں, کلچر, اس سے قوم بنتی ہے. جبکہ اصل میں دین سے قوم بنتی ہے. اور علامہ اقبال کا بھی یہی پیغام تھا, قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں. مذہب ہمیں قوم بناتا ہے. اور ریئلسٹک سینس میں اگر آپ غور کریں, جس کے فائدے بھی ہوتے ہیں ہمیں, وہ مذہب سے جب قوم بنتی ہے اس کے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا دین ایک ہے, ہمارا کتاب ایک ہے, ہمارا رسول, ہمارا پیغمبر ایک ہے, ہمارا کعبہ ایک ہے, ہمارا مقصد ایک ہے, ہماری ڈیسٹینیشن ایک ہے. اس سے جو قوم بنے گی اس کی کیا بات ہوگی. آگے وہ کہہ رہے ہیں جذب باہم جو نہیں, اللہ اکبر, محفل انجم بھی نہیں. جذب باہم کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں, فورس آف اٹریکشن.
یہاں علامہ اقبال تھوڑی فزکس کی بات کر رہے ہیں سیریسلی. محفل انجم بھی نہیں کہ یہ جو ستاروں میں یہ ایک فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے, کشش ثقل, گریویٹیشنل فورس, جس کی وجہ سے ستارے چل رہے ہیں اپنے نظام میں, ایک وہ کھنچے ہوئے ہیں اور سولر سسٹم چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جذب باہم جو نہیں, اگر آپ کی فورس آف اٹریکشن نہیں رہی نا, جو مسلم قوم کی فورس آف اٹریکشن تھی, تو وہ پورا نظام ہی نہیں رہے گا جو ستاروں کا اور سیاروں کا بنا ہوا ہے جس سے وہ چل رہے ہیں اپنے مدار میں. محفل انجم بھی نہیں. سبحان اللہ. یو سی دا بیوٹی آف دا کلام. مسلم آئیڈینٹی کی بات میں ایک اور جو میں نے چوز کیا نا وہ یہ ہے, منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک. منفعت کہتے ہیں فائدہ, جو ہماری سکسیس کامیابی کی طرف ہم جا رہے ہیں. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. اللہ اکبر. Isn't it true? Isn't it true? کسی کو کوئی ڈاؤٹ اس میں آ رہا ہے ذرا سا بھی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہماری جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں فائدے کے پیچھے, منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہے. دو چیزیں بتا دیں, نفع نقصان بھی بتا دیا. نفع نقصان ایک ہے. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی. حرم پاک بھی, ادھر کر لیتے ہیں, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی. ٹھیک ہے, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. آگے کہہ رہے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنی کی یہی باتیں ہیں؟ نو. اگر یہ ہم تفرقے میں پڑے رہیں گے we will never succeed. اللہ اکبر. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. واعظ کہتے ہیں واعظ کرنے والے کو, جو نصیحت کرتا ہے, جو کوئی انٹیلیجنشیا ہوتی ہے ایک قوم کی نا, اس کی بات کر رہے ہیں. جو رائٹرز ہوتے ہیں, جو کچھ مطلب مذہبی رہنما کہہ لیں آپ, بیسکلی مذہبی رہنما یہاں پہ مقصود ہے. جو واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, وہ ان کی جو تھنکنگ تھاٹ پروسیس ہے وہ اس طرح سے اب اسٹرانگ نہیں ہے. برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی. آپ کو پتہ ہے خطبہ جو دیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خطبہ یعنی خطبہ جو ہے نا وہ جوش اور جذبے سے دینے, اس کا اصل جو طریقہ وہ یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوش اور جذبے سے دیتے تھے. ایسے نہیں بالکل بیٹھ کے بالکل آرام سے کوئی بات کرے ایسے کہ بس سارے سو ہی جائیں. ٹھیک ہے, علامہ اقبال اس کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو واعظ قوم ہے نا, جو انٹیلیجنشیا قوم کی اور جو مذہبی پیشوا ہیں, ان کی وہ پختہ خیالی نہیں رہی. برق طبعی یعنی ان کی, برق کہتے ہیں بجلی کو, طبیعت میں بجلی پن, یعنی وہ جو چیز تھی ایک تقریر میں یعنی اثر پیدا کرنے والی کیفیت, وہی نہیں رہی. شعلہ مقالی, یعنی شعلہ مقالی بھی اسی کو کہتے ہیں, تقریر کرنے کی گفتگو یا تقریر میں جو گرمی ہوتی ہے وہی رہی نہیں. رہ گئی رسم اذاں, روح بلالی نہ رہی. اذان موجود ہے, اذان موجود ہے, جو روح بلالی تھی نا, جو بلال جس اسپرٹ سے اذان دیتے تھے, جس جذبے سے وہ دیتے تھے, اور جو وہاں پہ فیلنگ کریٹ ہوتی تھی, وہ نہ رہی. اذان موجود ہے, روح نہیں رہی. فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا یعنی فلسفی اور پتہ نہیں کیا کیا, لیکن جو تلقین غزالی آپ کو پتہ ہے, امام غزالی مشہور فلسفی اور صوفی امام ہیں. عشق حقیقی سے متعلق جو درس تھا نا ان کا, وہ کہتے ہیں فلسفہ رہ گیا, جو عشق حقیقی تھا نا وہ رہا ہی نہیں. آگے وہ کہتے ہیں مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. مرثیہ خواہ کہتے ہیں اپنی غم کی داستان بتانا, غمگین ہو کے کچھ بتانا, رونا دکھ سے. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اوصاف حجازی, حجاز وہ ایریا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں یہ مکہ مدینہ یہ ساری جو اسلام جہاں سے پھیلا ہے. اوصاف یعنی وہ کیریکٹرسٹکس نہیں رہے مسلمانوں میں. شور ہے, ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود, یعنی یہ شور ایک عام ہے کہ جی مسلمان موجود بھی ہیں دنیا میں کہ نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائے یہود. وہ کہہ رہے ہیں وضع کسے کہتے ہیں؟ فزیکل اپیرنس. وہ کہتے ہیں کہ جی وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں یعنی تہذیب کلچر میں تم ہنود, ہندوانہ. ہندو کو ہنود کہتے ہیں. یہ جو شادی بیاہ ہمارے سارا کچھ رسمیں اس میں سب کچھ ہوتی ہیں, یہ ہنود کی ہیں.
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یعنی ان کو یہودیوں کو بھی شرم آتی ہے آئے کہ یہ مسلمان ہیں، وہ بھی ہنستے ہوں گے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. سبحان اللہ. دس نیشنلزم، دس ٹرائبلزم، دس وطن پرستی، دس کائنڈ آف ڈویژن ہیز ٹیکن اس ڈاؤن. ہم ان چیزوں ہم ہمیں کتنا گراں گزرتا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ افغانیوں کو دیکھ کے. کئی لوگ بڑے وہ ہوتے ہیں یار یہ آگے اتنے زیادہ. اللہ اکبر. بردرز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was a مہاجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was a مہاجر. کبھی کسی مہاجر مسلم کو دیکھ کے اپنے دماغ میں اگر کہیں پیدا بھی ہو جائے نا، فوراً kill it and make استغفار. یا اللہ that was a wrong, that was an evil thought کہ میں نے کسی دوسرے، جو ہم آج کل ایک ملک دوسرا ملک کہتے ہیں، ادھر سے آئے ہوئے مسلمان کو میں نے سمجھ لیا یار یہ مصیبت بنے ہوئے ہیں ہمارے اوپر. استغفر اللہ. نو، نیور. ہاں جو غلط کام کرے اس کو غلط کہیں، لیکن قوم سے جوڑ کے نہ کہیں. ہمارے پاکستانی کام غلط کام کرتے ہیں. سبحان اللہ یار. مطلب لک ایٹ دا ریالٹی. تو یہ وہ بات کی ہے انہوں نے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. اللہ اکبر. وہ کہہ رہے ہیں جی ہر کوئی مسلمان آج کل مست ہے ذوق تن آسانی، یعنی کہ جی مجھے آسانی مل جائے، آسانی تن کرنی، یعنی میرے ارد گرد بس آسانی ہو، آسائش ہو. ذوق تن آسانی، آرام دہ، یعنی آرام کی طلب، بس سکون. تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فکر ہے نے دولت عثمانی. نہ تمہارے وہ حیدری علی رضی اللہ عنہ والی فکر ہے تمہارے اندر، نہ تمہارے پاس وہ، نہ تمہارا کوئی مقام ہے دنیا میں، نہ تمہارے پاس دولت بھی نہیں ہے ایون عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. This is the problem. He identified the problem of Muslim identity. Quran is the core of our Muslim identity. We have lost it. اور انہوں نے پٹ کیا ہے اتنے دو جملوں میں کہ وہ جو تمہارے اسلاف تھے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے. مسلمان سن کے وہ لوگ کام جاتے تھے، بڑی بڑی قوتیں کام جاتی تھی، رسپیکٹ کرتے تھے. مسلمانوں کا ایک ٹیکہ تھا، ایک آئیڈینٹی موجود تھی. اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات ہے قرآن میں، علامہ اقبال نے قرآن سے لی ہے غالباً. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ فیوچر کی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیوز دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ سے، شکایت کریں گے. وقال الرسول یا ربی، رسول کہیں گے اللہ سے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میری قوم، بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا تھا. قرآن کو چھوڑ دیا ہوا تھا. قرآن کو چھوڑنے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہوں گے. قرآن پڑھنا لٹرل سینس میں ہے، وہ بھی چھوڑ دیا ہوا ہے ہم نے، صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھنا، لیکن قرآن پہ عمل کرنا یہ اصل میں قرآن کو چھوڑنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، یعنی کہ جو نیشنز ہیں نا، نیشن اسٹیٹس ہیں دنیا میں، بہت سارے ممالک ہیں، اس کی نظر سے میں تم کچھ ہو ہی نہیں، تم مخفی ہو، تم نظر ہی نہیں آتے ہو. ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، یعنی کہ تھوڑا سا موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ہم نے نور توحید پھیلانا ہے پوری دنیا میں. دیٹس دا لاسٹ ون. یہ سارا کنٹینیوس نہیں میں پڑھ رہا، یہ جگہ جگہ سے دو تین اشعار کا جو ایک وہ بند ہے نا، وہ کلیکٹ کیا تھا میں نے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا ہے تو نے. ہمیں بتا رہے ہیں ہماری آئیڈینٹی کے حوالے سے. وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. گردوں کہتے ہیں آسمان کو کہتے ہیں ویسے گردوں، ٹھیک ہے. وہ کیا گردوں تھا جس کا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، یعنی تم نے ایک ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح ہو، ابھی بھی تمہاری بلانگنگ پھر بھی وہیں ہے. تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. یہ تھوڑی سی نا ہمیں شرم دلا رہے ہیں کہ ہمیں نا اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. اللہ اکبر.
یہ سمجھ آئیے؟ سمجھ آئیے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنے آباء و اجداد جو مسلمان تھے نا، خلافت جنہوں نے کی تھی، ان سے تمہیں کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، کہ تم باتیں کرتے ہو، گفتار تم گفتگو کرتے ہو، وہ کردار تھے، وہ کرتے تھے، عمل پیرا ہوتے تھے، تو ثابت، تمہیں ثبات ہے، تم رکے ہوئے ہو، ٹھہرے ہوئے، ایسے بیٹھے ہوئے ہو، وہ سیارہ، وہ موو کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں ذرا کہ تجھے اپنے آباء سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ ٹھیک ہے نا؟ جب ہم بھی کردار اور موو کرنے والے، ایکشن کرنے والے بنیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر لے آئیں گے۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، یہ پتہ ہے اس کا مطلب؟ ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، گوادی ہم نے گم کر دی، وی لاسٹ، جو اسلاف سے ہم نے نا ہیریٹیج پایا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امپائر کھڑی کر کے دے کے گئے تھے ہمیں، اور صحابہ کرام نے بڑی محنت سے ایک عزت دار، عزت والی ہماری آئیڈینٹی کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے کھڑا کیا تھا ایک امپائر کی صورت میں، گنوا دی تو نے۔ علامہ اقبال ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہم ثریا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ستاروں کے جھرمٹ کو جو بہت واضح نظر آتے ہیں آسمان پہ، کچھ جگہیں ایسی ہیں ستاروں کی جو پرانے وقتوں میں تو لوگ ڈائریکشنز کا تعین ستاروں سے کرتے تھے نا، تو اس وقت یہ چیزیں بہت نون تھیں، اب ہمارے نون نہیں ہیں۔ ثریا کہتے ہیں ایسے جھرمٹ کو، ایسے ایک کلسٹر کو ستاروں کے آسمان پہ جو بہت واضح نمایاں نظر آ رہا ہو، ہمیشہ نمایاں نظر آتا ہو۔ مسلم قوم کو علامہ اقبال نے اس سے تشبیہ دی ہے کہ ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، جو ہم نے کیا ہے اس کی وجہ سے۔ ہم ثریا تھے ایک دفعہ، ہم وہ تھے جو آسمان پہ سب سے واضح پوری دنیا میں نظر آیا کرتا تھا، ستاروں کا کلسٹر، جھرمٹ، وہاں سے ہمیں زمین پہ دے مارا گیا ہے۔ ہم زمین پہ ہیں، بالکل کچلے جاتے ہیں اب۔ Isn't it true brothers؟ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ جو آخری میں نے 3 شعر پڑھے ہیں نا، یہ جواب شکوہ سے نہیں ہے، یہ ایک علامہ اقبال کا ایک اور نظم ہے، خطاب بہ نوجوان اسلام، نوجوان اسلام، یوتھ سے خطاب، یہ اس سے ہے۔ بردرز یہ شکوہ اور جواب شکوہ واللہ پڑھیں جا کے ذرا ایک دفعہ۔ بردرز آپ کو یہ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ جا کے اپنا ایک ٹائم کو نکالیں، شکوہ پہلے پڑھیں، اور اس میں غصہ آئے گا آپ کو، شاید اس میں آپ کو کہے گا وہ آپ شاید کتاب ہی بند کرنے لگے، آپ کہیں یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پڑھیں، وہ سب چلا آ رہا ہے، اس علماء نے یہ پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور انہوں نے جب جواب شکوہ بھی دیکھی ہے، جب دونوں کو رکھ کے سامنے دیکھا ہے، تو اٹ میڈ سو مچ سینس، کیونکہ مسلمان اس طرح سوچتا ہے جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے اس میں، اللہ سے شکایات کی ہیں کچھ، تو بندے کو نا بڑا وہ ہوتا ہے، وہ بھی پڑھیں، جواب شکوہ بھی پڑھیں، بہت لمبی ہے، یو ول ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم، بٹ آئی کین ٹیل یو جب وین یو ول اسٹارٹ ریڈنگ دیم نا، جب اردو کا ترجمہ ساتھ مشکل الفاظ کے دیکھ کے پڑھنے لگ جائیں گے، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا چھوڑنے کا، جب آپ جواب شکوہ پڑھیں گے۔ یہ پڑھیں، اس سے نا اگر آپ، تاکہ آپ کی کچھ اپنی زبان میں آپ کو کچھ اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں پتہ چلے کہ ہم کیا تھے، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں بیرونی طاقتیں اتنا انفلوئنس کر چکی ہیں کہ ہم کھو گئے ہیں، لٹرلی کھو گئے ہیں۔ ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا ہوا ہے اس وقت، ہم زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، اور قوتیں بیرونی طاقتیں ہمارے اوپر سے چلی جاتی ہیں ادھر ادھر، ہمیں روند رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بارک اللہ فیکم وما علینا الا البلاغ۔ ہوپ فلی کہ نیشنلزم اور مسلم امہ کے حوالے سے کچھ چیزیں آج کلیئر ہوئی ہیں۔ ہم سب کے لیے مسلم امہ بہت امپورٹنٹ ہے، فزیکلی مینیفیسٹ نہیں کر رہی اس وقت، لیکن ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، پہلے دلوں اور جذبات میں آتی ہے تو پھر مینیفیسٹ کرتی ہے نا۔